سورہ نور میں اللہ نے کیا حکم دیا کہ اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. ابھی سے نیت کر لیں ان تمام احکام کو ہم نے اپنی زندگی میں فالو کرنا ہے. اے ایمان والو کسی کے گھر میں اس کی پرمیشن کے بغیر داخل مت ہو جب تک اونچی آواز سے سلام نہ کر لو, سامنے والا جواب دے کے اجازت نہ دے دے. کسی کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب, مولانا صاحب, آج تک کبھی ہم کسی کی دیوار پھلانگ کے کسی کے گھر میں نہیں گئے ہیں, آپ یہ آیتیں ہمیں کیوں سنا رہے ہو؟ جیسے تبلیغ والے, ہمیں یاد ہے پہلے کسی کے گھر جاتے کہتے تھے کہ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ, وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے, تو آپ ہمیں کیوں سمجھا رہے ہو؟ پہلے نا ایسے تبلیغ پہ بڑا ظلم ہوتا تھا, لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے تو ہمیں کیوں پڑھوا رہے ہو کلمہ بھائی. اگلی بات سنتے ہی نہیں تھے, تو وہ پھر اگلے جملہ کہتے تھے کہ بھائی اس کلمے کے کچھ تقاضے بھی ہیں, خالی پڑھ لینا کافی نہیں ہے. ہم یہ بتانے نہیں آئے کہ آپ نے بھی پڑھا ہے ہم نے بھی پڑھا ہے, ہم یاد دہانی کرانے آئے ہیں کہ پڑھنے کے بعد بھی کچھ کرنا ہے. وہ تو تبلیغ والے پولیس میں نہیں ہیں, ورنہ وہ اسی وقت شرح سمجھا دیتے 2 منٹ میں, ٹھیک ہے. وہ بیچارے پولیس میں نہیں ہیں تو بس کہہ کے نکل جاتے ہیں آگے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی قرآن نے کہا کہ وداؤٹ پرمیشن کسی کے گھر میں مت جاؤ, تو ہم کبھی بھی کسی کے گھر میں, ہم تو اپنے گھر میں بیوی سے پوچھے بغیر نہیں جاتے, کسی کے گھر میں کہاں سے جائیں گے, صحیح ہے نا. تو ہمیں یہ آیتیں کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں قرآن کی جب بھی کوئی آرڈر ہوتا ہے نا, اس آرڈر کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے. اس کی کیا ہوتی ہے؟ ایک روح. جیسے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ کو اف مت کرو, یہ ظاہری حکم ہے. اس کی ایک روح ہے. روح کیا ہے؟ قرآن چاہتا کیا ہے کہ معاشرے سے کیا اف لفظ ختم ہو جائے؟ قرآن چاہتا ہے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہونی چاہیے. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے اپنے ابا کو معاذ اللہ مکہ لگا دیا. اب ابا قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے اف نہ کرو, آپ کہہ رہے ہیں ابا میں نے اف تھوڑی کہا ہے, میں نے تو مکہ لگایا ہے. ابا کہے گا اف سے منع کیا جا رہا ہے تو مکہ لگانے کی کہاں اجازت ہوگی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کی روح کیا ہے اس آرڈر کی کہ کسی کے گھر میں وداؤٹ پرمیشن مت جاؤ؟ اس کی روح یہ ہے کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت کرو. جب آپ کسی کے گھر میں بلا اجازت گھستے ہو, ان کے گھر کی عورتوں پہ نظر پڑ جاتی ہے آپ کی, وہ کچھ کام چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے سامنے نمایاں ہو جاتے ہیں. کچھ برائیاں ان کے اندر ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر. اسلام برائی پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے, برائیوں سے پردہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کی جو بخاری اور مسلم میں تفسیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, نبی نے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الاستئذان لاجل البصر, کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ وداؤٹ پرمیشن مت جاؤ, وہ اس لیے دیا ہے کہ تاکہ تمہاری کسی کے گھر پہ نظر نہ پڑے اس کی پرمیشن کے بغیر. کیا مطلب ہوا حدیث کا؟ کہ اصل میں داخلے سے نہیں روکا جا رہا, نظر ڈالنے سے روکا جا رہا ہے. یہ نبی نے اس لیے تشریح کر دی کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہو کر کسی کے گھر میں جھانکے اور پورا سروے کرے اور دوربینیں لگا کے دیکھے کہ کون کیا کر رہا ہے, اور جب اسے کہا جائے کہ قرآن نے اس سے منع کیا ہے تو وہ پھر جواب میں کہے کہ قرآن نے گھر میں داخل ہونے سے منع کیا ہے, جھانکنے کا لفظ قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتا. دوربین کا لفظ دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے بھائی؟ قرآن میں ہے کہ چھت پہ کھڑے ہونا منع ہے, حرام ہے, یہ کہاں ہے؟ دکھاؤ قرآن میں. دوربین لے کے جھانکنا قرآن میں منع ہے, یہ دکھاؤ. بڑے آئے ہیں مولوی بنے پھرتے ہیں, اپنی طرف سے قرآن کی تفسیریں کرتے پھرتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے لا تدخلوا, داخل مت ہو. میں داخل تھوڑی ہو رہا ہوں, میں تو اپنی چھت پہ کھڑا ہو کر دوربین سے دیکھ رہا ہوں. کھوپڑی میں آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ایک ایک چیز قرآن و سنت ڈیفائن نہیں کرتے, خوب سمجھ لو. قرآن و سنت اصول اور ضابطے بیان کرتے ہیں, پھر عقل مند لوگ اس سے مسائل اخذ کرتے ہیں. ان عقل مندوں کو مجتہدین کہا جاتا ہے.